اور یہاں آپ کو خبر دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی تہران آمد امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پرتپاک استقبال کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کی آمد پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے لائق۔ جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو مفاہمتی کوششیں چل رہی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، اس سلسلے میں پہنچے ہیں تہران، اور اس موقع پر جو ایرانی وزیر داخلہ ہیں اسکندر مومنی، انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس استقبال کے موقع پر پاکستانی وزیر داخلہ جو گزشتہ 3 روز سے تہران میں موجود ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران بنیادی طور پر ایران امریکہ بات چیت، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کا ایک سلسلہ ہے۔ ان کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی، جس میں کوشش کی جائے گی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کافی عرصے سے ایک التوا چلا آ رہا ہے، جو کشیدگی چلی آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو اور کوئی پیش رفت ممکن ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی تہران آمد امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں، امریکہ ایران جنگ بندی میں یقیناً ایک بڑی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بار پھر تہران پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ ایران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے ملاقات کا امکان ہے۔ وہ دوسری اہم شخصیات سے بھی ملیں گے۔ فیلڈ مارشل ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں امن و امان سمیت اہم امور پر بات کریں گے۔ رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ قطری مذاکراتی وفد بھی تہران پہنچ چکا ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی جلد ہونے کا امکان ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران سے جنگ بندی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں میں جلد مستقل جنگ بندی ہو جائے گی۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری کی پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو، کہا پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہوگی، پھر آپ نے ہرمز، نیوکلیئر پروگرام اور بحری ناکہ بندی کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آج وہ گئے ہیں جس دورے پہ، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہاں پر جو معاملات جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کر رہے تھے، اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ جنگ بندی کے اوپر لیٹر آف انٹرسٹ کہہ لیجیے یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہہ لیجیے، وہ بالکل طے پا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا جنگ بند ہو جائے گی۔ یہ پہلا قدم ہے اور پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جائے گا۔ 2 ڈوئل ٹریکس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا، نیوکلیئر کا معاملہ بھی ہوگا، ہرمز کا کھولنے کا ہے یا نیول بلاکیڈ امریکہ کا ہٹانے کا ہے، یا آہستہ آہستہ گریجولی کیلیبریٹڈ طریقے سے یہ بڑھتا رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا، امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا، پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کی گزشتہ 5 دن میں تہران میں عباس عراقچی سے یہ تیسری ملاقات ہے۔ سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان مذاکرات میں مرکزی ثالث ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے دورے پر ہیں۔ ہم فیلڈ مارشل سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سویڈن میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے، معاہدے سے متعلق حتمی فیصلہ ایران نے کرنا ہے۔ مارکو روبیو نے آپ نے ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا ٹول ناقابل قبول قرار دے دیا۔ Marshal Munir could be traveling there very, very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, have interests, because especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. I would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions.
That's what we would all hope for. And that's what we're going to continue to work on. And that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B. And plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay? At that point, something has to be done about it. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا ہے کہ مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ مذاکرات سے متعلق تفصیلات مجاز حکام کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ حتمی تفصیلات متعلقہ حکام اور مذاکراتی ٹیم کی جانب سے مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی۔ آپ نے ہرمز کھولنے پر معاہدے کے امکانات 50-50 ہیں۔ مذاکرات فیحال اب بھی انتہائی غیر یقینی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کی سفارتی مشیر انور قرقاش کہتے ہیں یو اے ای امید کرتا ہے ایران اس پر موقع ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے ہرمز پر ایرانی کنٹرول عالمی سطح پر سنگین نتائج پیدا کرے گا۔ ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کے عالمی اثرات ہوں گے۔ یورپی ملک آپ نے ہرمز کو دور کا مسئلہ نہ سمجھیں۔ آپ نے ہرمز یورپ کی توانائی اور تجارتی سلامتی سے براہ راست جڑا ہے۔ سعودی، قطری اور اماراتی رہنماؤں کے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے۔ بلومبرگ کے مطابق یو اے ای، سعودی عرب اور قطر کی ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیل۔ خلیجی ملکوں نے امریکہ کو ایران سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا۔ عرب اتحادیوں نے امریکہ کو ایران پر فوجی کارروائی سے گریز کا بھی کہا۔ خلیجی ملکوں نے ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خطے میں معاشی بحران کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ عرب قیادت کا کہنا ہے ایران سے نئی کشیدگی خلیجی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع میں اپنے میزائل ذخائر کا 50% پھونک ڈالا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ایران جنگ میں امریکی میزائل ذخیرہ آدھے سے زیادہ استعمال ہو گیا ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے 200 سے زائد انٹرسیپٹرز فائر کیے، جو پینٹاگون کے مجموعی ذخیرے کا نصف ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام کے استعمال میں نسبتاً کم انحصار کیا اور اپنے ذخائر کو بڑی حد تک محفوظ رکھا۔ اسرائیلی فوج نے 100 سے کم ایرو انٹرسیپٹرز اور تقریباً 90 ڈیوڈ سلنگز میزائل استعمال کیے۔ آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹے میں 35 جہاز گزر گئے۔ IRGC کا کہنا ہے تمام جہازوں کی آمد و رفت اجازت اور سیکیورٹی کوآرڈینیشن سے ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی ٹریفک ایران کی نگرانی اور کنٹرول میں جاری ہے۔ بحری راستے سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت کلیئر کیا گیا۔ خلیجی آبی راستوں میں سیکیورٹی اور کنٹرول کے لیے نئی انتظامی حکمت عملی نافذ ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی تہران آمد امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کی آمد پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ تہران کا دوسرا دورہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ تہران پہنچے تھے، اور فیلڈ مارشل کی تہران آمد امن کے لیے ثالثوں کی کوشش ہے۔ اور اب ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا استقبال کیا ہے، اور اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے۔